قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج جادو کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ یہاں جادو کی مذمت بھی ہے۔ جادو کی ابتدا کیسے ہوئی، آئیے پہلے یہ سماعت فرمائیے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، بہت اونچی شان والے نبی ہیں۔ آپ وہ شان والے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی۔ چرند پرند ہوا بادل سب آپ کے زیر فرمان تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ شریف میں جنات سے مختلف کام لیے جاتے تھے۔ یہ عمارتیں بناتے تھے، نہریں کھودتے تھے، قلعے بناتے تھے اور بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے جنات کو انسان کے ساتھ ملاقات وغیرہ عام ہوتی رہتی تھی۔ جنات بعض دفعہ عجیب عجیب کرتب کرتے، انسان دیکھتے تو حیران ہوتے، پوچھتے تم ایسے کیسے کر لیتے ہو؟ جنات کہتے ہمیں منتر آتے ہیں، فلاں منتر کرے تو طاقت آ جاتی ہے، فلاں منتر پڑھے تو طاقت مل جاتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپی والی چیز تھی، لہذا انسان ان سے منتر سیکھتے۔ جب وہ منتر کرتے تو جنات نگاہوں سے اوجھل ہو کر وہ کام کر دیتے۔ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ اس منتر میں واقعی بڑی تاثیر ہے۔ یوں لوگوں میں منتر عام ہونے لگے، جو بھی منتر سیکھتا اسے لکھ لیتا۔ کرتے کراتے منتر کی کتابیں لکھی جانے لگی۔ خبر جب پھیلی، منتر شنتر عام ہونے لگے تو سلیمان علیہ السلام تک بھی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ اپنے وزیر حضرت عاصم بن بقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا آج سے جنات اور انسانوں کی ملاقات پر بندی لگا دو، اور فرمایا منتروں کی جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں سب ضبط کر لو۔ حکم شاہی پر فوراً عمل ہوا۔ جتنی منتر کی کتابیں تھیں سب جمع کر لی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھدوایا اور سب کتابیں اس میں دفن کر دیں۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک برائی جو پھیل رہی تھی وہ دم توڑ گئی، ختم ہو گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تب جنات آزاد ہو گئے۔ اب شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا، انہیں بہکاتے ہوئے کہا تمہیں خبر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی؟ آپ کی ساری طاقت آپ کے تخت کے نیچے ہے۔ کہنے لگا تخت کے نیچے دفن جو کتابیں ہیں نا، تم وہ کتابیں نکال لو، ان میں لکھے منتر پڑھو تو تمہیں بھی طاقت مل جائے گی۔ لوگ دوڑے اور تخت کے نیچے زمین کھودی، کتابیں نکال لی۔ وہ منتر جن میں شرکیہ جملے بھی تھے، کفریہ باتیں بھی موجود تھیں، لوگ یہ منتر پڑھنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان میں یہ برائی پھر پھیل گئی۔ انہوں نے توراہ شریف اور زبور شریف چھوڑ دی۔ ساری قوم جادو ٹونے میں لگ گئی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نسلیں آگے چلتی گئیں، بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، جادوگر بادشاہ تھے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک یہی مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی
تشریف آوری کے بعد قرآن پاک کی برکت سے آپ کی شانوں کا اظہار ہوا اور بتا دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر نہیں تھے بلکہ عظیم شان والے نبی تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو آج ہمارا موضوع ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کی شان کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل نے جو جادو کو اپنایا تھا اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید جو ہے آیت کریمہ سے ملنے والی جو مدعی پھول ان کو سننے سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔